عادل ایک جوان لڑکا تھا جو بہت وقت سے جیل میں ایک مقدمے کی وجہ سے قید تھا، اور جو غلطیاں اس سے ہوئی تھیں ان کے متعلق سوچ کر وہ بہت پریشان ہوتا تھا، اور اس کو ایسا لگتا تھا کہ میری زندگی میں اب کوئی امید نہیں بچی۔ اس کو جیل کی سخت دیواروں میں اب بہت تنہائی محسوس ہوتی تھی۔ پر اس سال کے رمضان مبارک کا مہینہ پاس آنے والا تھا، تو عادل نے سوچا کہ شاید اس مبارک رمضان کے مہینے میں ہو سکتا ہے کہ میری زندگی ہی بدل جائے۔ پھر ایک دن عادل تنہا بیٹھا ہوتا ہے تو اس کو اچانک سے جیل میں اذان کی آواز سنائی دیتی ہے۔ تو اس اذان کو سن کر عادل کے دل میں خیال آتا ہے کہ وہ اس رمضان مبارک میں روزے بھی رکھے گا اور اپنی غلطیوں کی اللہ پاک سے رو رو کر معافی بھی مانگے گا۔ اس جیل میں ایک نیک دل اور درویش صفت بزرگ بھی رہتے تھے جن کو سب لوگ بابا جی کے نام سے بلاتے تھے، اور وہ ہمیشہ سبھی قیدیوں کو اچھے کاموں کی نصیحت ہی کرتے تھے اور اللہ کی رحمت کے بارے میں ہی سب لوگوں کو بتاتے تھے۔ عادل ان بزرگ بابا جی کو کئی دنوں تک ایسے ہی دیکھتا رہا، اور پھر ایک دن یوں ہی ان کے پاس چلا آیا اور عادل نے بابا جی کی طرف دیکھ کر پوچھا کہ بابا جی، کیا اللہ پاک مجھے معاف کر سکتے ہیں، کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں بہت سی غلطیاں کی ہیں۔ بابا جی عادل کی یہ بات سن کر مسکرا دیے اور بولے کہ بیٹا، اللہ پاک کی رحمت بہت وسیع ہے، اگر تم سچے دل سے اللہ پاک سے توبہ کرو گے تو اللہ پاک تمہیں ضرور معاف کر دیں گے۔ یہ سنتے ہی عادل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے اللہ پاک کے سامنے جھک کر رو رو کر معافی مانگی۔ اب عادل روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا اور تہجد میں اللہ پاک سے دعائیں کرتا تھا اور ہر ایک کے ساتھ محبت سے پیش آتا تھا۔ اب وہی جیل اس کو ایک قید خانہ نہیں بلکہ اس کے لیے ایک عبادت کی جگہ بن گئی تھی۔ پھر چاند رات کو جیل میں ایک بڑی سی دعا ہوتی ہے جو سب قیدی مل کر ایک ساتھ اللہ پاک سے مانگتے ہیں۔ عادل وہاں دعا مانگنے کے بعد اپنے دل میں ایک فیصلہ کرتا ہے کہ وہ جب بھی اس جیل سے باہر جائے گا تو وہ یتیم بچوں کے لیے ایک فلاحی ادارہ بنائے گا تاکہ وہ دوسروں کی زندگی میں روشنی لا سکے۔ پھر عید کی صبح صبح عادل کو ایک حیران کر دینے والی خبر سنائی دیتی ہے کہ جیلر نے جیل میں اعلان کیا کہ صدر نے کچھ قیدیوں کی سزا معاف کر دی ہے، جس میں ایک عادل کا نام بھی شامل تھا۔ یہ سنتے ہی عادل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے یقین ہو چکا تھا کہ اللہ پاک نے اس کی دعا قبول کر لی ہے اور اسے ایک نئی زندگی دے دی ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم سچے دل سے اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اپنی زندگی کو نیک کاموں کی طرف لگا دیں تو اللہ پاک ہمیں کبھی بھی مایوس نہیں ہونے دیتے، چاہے ہماری زندگی میں کتنا ہی اندھیرا کیوں نہ ہو۔ اللہ پاک کی رحمت ہمیں نئی راہ دکھا ہی دیتی ہے۔